اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صل علی پکارو سرکار آ رہے ہیں صل علی پکارو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تعریف میرے اللہ عز و جل کے لیے ہے اور سب تعریف ہمارے تمہارے اور سب کے دو جہان کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ نہ تو میں عالم ہوں نہ تو میں مفتی ہوں، جو بھی میرے پیر مرشد سینے کو سینا جو علم دیکھ رہا ہے اور انہوں دکھائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہوئے بزرگان دین کی کتاباں پڑھ کر اور جو کچھ میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں جو بھی غلطی ہے تو فوری میرا اصلاح کرو، میں بھی طالب علم والا ہوں۔ نحمد و رسول الکریم اس تصوف کے جب ایک خانقاہ کے اندر ایک مرشد کے پاس بیعت لینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے کام یہ نہیں ہے کہ اس کا سامنے سجدہ کرنا، اس میں اسے جا کر اسے ہی اللہ ماننا، یہ نہیں ہے۔ مرشد کے پاس سیکھنے کے لیے جاتی سارے جہاں میں علماء ہیں، عالمہ ہیں، مفتیاں ہیں، سب ہیں، مگر یہاں ایک مرشد کے پاس تصوف سیکھنے کو سے سپریٹ انسان جاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے، وہاں جانے کا مقصد ہے تو شریعت میں جتا بھی جاؤ اللہ تعالیٰ دنیا سکھانے کی چیز کو جاتا ہے۔ شریعت کیا ہے؟ دنیا میں اس طرح چلنا، اس طرح رہنا، بھائی سے ایسا رہنا، بیوی سے ایسا رہنا، بھان سے ایسا رہنا، پھوپھو سے رہنا، طلاق ہوئی تو کیا ہے، شادی ہوئی تو کیا ہے، دوسری شادی کے تو کیا، بانٹنا کیسا، آستی کیسا، بیماری پڑے کیا کرنا، یہ سب شریعت کے اوپر جاتا ہے۔ اب وہ شریعت کو اللہ تعالیٰ کس کے چہرے کو بھیجا ہے آپ کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے۔ دو شریعت ہی محمد میں، محمد کی کتنے معلوم ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شریعت ہیں۔ ایک شریعت دنیا داری، اس شریعت محمدی بولتے، ایک شریعت کا نام احمد، وہ آسمانوں پہ سے شریعت احمدی بولتے۔ جو شریعت دنیا میں ہے اس شریعت کو عالم مفتی سے علماء سے ہمیں سیکھ سکتی۔ شریعت محمد اگر جانا ہے تو مرشد کے پاس جانا ہے۔ شریعت محمدی کے پاس جانا ہے تو مرشد کے پاس جانا ہے۔ اس شریعت محمد کا نام ہے طریقت۔ اس کا نام کیا ہے؟ طریقت۔ کیا طریقت؟ تر کرنا تیری زندگی کو، تیری زندگی کو تر کرنا، کوسے کھانا پانی چھوڑنا نہیں، تیری زندگی میں چینج لے کا، وہ چینج جو اللہ اور رسول راضی ہو تیرے اوپر، اللہ اور رسول راضی ہو جاؤ اس چینج کے اندر۔ کیوں؟ ہر مخلوق کو بھی وہی علم دے رہا ہے، وہی قرآن دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، اور اس کے اندر بھی محبت ہے، مگر طریقت کے اندر اس کے اندر تر کر کو تو چینج ہونا، اس طرح چینج ہو کہ اللہ رسول اللہ تعالیٰ تیرا دوست بنا لیتی ہے اور اللہ کے نبی کے وارث بنا لیتی ہے۔ ایک طرف اللہ میں دوست کر پکار دوں کر بول رہا ہے طریقت جاننے والے ہم کو، ایک طرف اللہ کے نبی فرما رہے میرا وارث ہے وہ کرا،
میرے نبی فرما رہے ہیں وہ وارث ہے میرا آخر۔ اب یہ دونوں کی طریقت کو، محمدیہ شریعت، احمدیہ شریعت، یہ دونوں کو ملانے سے ہم نہ معلوم ہوتا ہے انسان میں یہ پیر کے پاس یہ علم ہے، کامل پیر کے پاس علم ہے۔ وہ پیر جس نے دنیا میں بیعت دے کر چھوڑ دینا یہ اچھا نہیں، اسے کامل بنانا، اس میں پورے ہماری غلطی نہیں، ہمیں نہیں جاتے ان کے پاس، اگر ہمیں گئے تو پورا سیکھ سکتی، ان کے اوپر نام رکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں نہیں جانے سے ہم وہ نہیں ملتا۔ اگر ہمیں جا کے اس کے پاس کم چند دنوں تک بزرگی غلامی کرتے تو مل جاتا، ہم نے وقت نہیں، دنیا کا ٹائم ہے، اس لیے تو دنیا داری شریعت ہوا، معرفت سے نہیں ملتا۔ معرفت اگر ملنا ہوگا تو ایک چیز تو چھوڑنا، وہ چھوڑیا تو یہ ملتا نہیں، مجھے وہ بھی ہونا یہ بھی ہونا بولے نہیں ہوتا۔ وہ اس ٹائم میں کھانا کھاتا سو ہوتا، اس ٹائم میں ہر طریقت کا بیان ہوتا ہے، نہ میں وہ چیز یہ دیکھ لے بات آتوں کو تو نہیں ہوتا، یہ گزر جاتا ٹائم اس کا، تو وہاں پر دنیا میں رہنا ہے۔ اس کے واسطے جب طریقت کا وہ موضوع چلتا ہے سب سے زیادہ شیطان گمراہ اور سچ کرتا ہے۔ گمراہ منا بھٹکتا، کیسا بھٹکتا؟ ایگو، ایگو، ایگو معلوم ہے؟ ایرا۔ سب سے پہلے یہ عزازل یہی منت کریا میں تیرے بندوں کے اندر ایرا پیدا کرنے کو واسطے مجھے موقع دلا، یہ ایرا کو مارنے کے واسطے مرشد کے پاس آتے ہیں، تو سکھ کو پھر ایرا کرنے سے تو فائدہ نہیں، تو نکل جانا اچھا ہے۔ ایگو نہیں رکھنا، جب ایگو ہمارے دل کے اندر ہے تو وہاں اللہ نہیں رہے گا، رسول نہیں رہے گا، تیرے دل محبت والا نہیں رہے گا، ہر ہمیشہ تو جلتا رہنے والا انسان ہے، کیونکہ انگار سے بنیا سے شیطان، تیرا دل میں بھی وہی انگار رہے گا۔ کیوں؟ سر میں دیکھتا ہوں اس کو جھکتے سامنے کیا ہے وہ ایگو، وہ کیا بولا لیا بھائی میں جاتا نہیں بھائی، وہ کیا ایگو نہیں جاتا، تو کما لے رس رہے وہ انہیں ہونا، اگر تیرے دل میں ڈال رہے وہ، تیرے دل میں ڈال رہے وہ آواز، تو کما لے رسو، اللہ بول رہا ہے اسے توڑ کو تو آ جا انگل کو، وہ گھیر کو انگل کو تو آ جا، بعد میں دیکھ لے تو کر، اللہ بول رہا ہے تو میں اگر تم بے خوف انسان تو جاگ جاگ کو شیطان کی بات سن کو تو گھر میں بیٹھ گا، شیطان کی بات سن کو بھائی کو بات کریں، شیطان کی بات سن کو جور کو چھوڑ دیا، شیطان کی بات سن کو وہ آستی چھوڑ دیا، تو سب چیز وہ شیطان کی بات میں تو پلٹ گیا۔ کیا ہے وہ ایگو؟ کسی کی بات کان سنائی، کان ٹھوکتا نا اسے کبھی پتیانانی، کان دو ہاتھ یہاں سن جا رہتا ہے، فوراً جب کسی کی کان ٹھوکتا نا اسے کبھی بھی پوائنٹ کر لینا ہے، آئندہ اس کے جوڑ میں رہنا، کیونکہ میری اخلاق اس طرح ہو جائے۔ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ کہ کی تعریف کرے تو کمیچ، تو وہ ہستی کے تو امتی بننا کو تیرے میں وہ چینج رہنا نا، کچھ نہ کچھ تیرے میں وہ محبت رہنا، نام بول رہا ہے وہ آتے ہی بڑا ادب کے ساتھ اٹھا لیتا ہے، انکھیاں کو لگا لیتا ہے، نام آتے جھک رہا ہے، دکھو کار کر رہا ہے اس تو یتی داڑھی چھوڑے ہے، پھر حضور نام آتے ادب، پھر گھر میں جا کے گئے کیا میں بات کرتا نہیں، میں اس کے جھکتا نہیں، پھر رکھا اس کے کرے پورا بھی ڈیزائن میں شو کا ہستے آدمی دھوکہ دینے کو ہستے، میں بھی مولی صاحب کر بولنے دے کر کو کئی کو رکھا، تو جب داڑھی رکھ رہے تو خوف خدا کے واسطے رکھ، اللہ کے رسول کی سنت کے اوپر عمل کر، داڑھی بھی رکھ رہا ہے، سجدے بھی کر رہا ہے، پھر بٹھا لے شیطان کو بھی، ایگوز دل میں شیطان کو بٹھا لے، پھر سجدیاں پر سجدیاں کر رہا ہے، اذان ہوتی بھاگ رہا ہے، اور دل میں کیا ہے؟ کون ہے؟ ایگوز۔ نہیں میں جاتا نہیں، میں اس سے بات کرتا نہیں، میں اس کے گھر کو جاتا نہیں، میں اس کے سامنے اڑنگے کے سامنے میں جا جھکتا نہیں، تیرا گھنٹہ چل جاتا، صرف جھکایا تو صرف جھکاتے ہی چل جاتا ہے، تیری زندگی ویسٹ ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتا ہے، کیوں؟ سر جھکانے سے اللہ تعالیٰ کے رسول
उतने बड़े यहूदियां साल में गए तो अल्लाह के रसूल उठ को खड़ते थे, उनसे बढ़ को गया तो जब बच्चा को बात करे तो हुजूर उठ को अदब के साथ मिलते थे, बैठ को कभी किसी को नहीं मिले मेरे हुजूर, ऐसा बैठ जाओ ऐसा मुसाफा किसी को नहीं मिले, छोटा बच्चा है तो उठ को मिलते थे, ये हुजूर की सुन्नत है। बैठ को किसी भी मुसाफा लिए नहीं, कभी कोई भी है तो अपने आप उठते पहले उठ को उनको बराबर का मुसाफा लेते फिर गले मिलते, ये हुजूर की आदत है। क्यों बैठ को आते क्या भाई अच्छा ही कैसा दिखता घमंड दिखता नहीं, अच्छा कैसा दिखता है घमंड, वो टूट फिर बैठ क्या भाई वत्ता इलम हो कभी उठ अपने आप सर झुका को भावना मिल रहा है, ये किसकी आदत है? हुजूर हम ना समझ, दिस इज द प्रायोरिटी, ये हुजूर की उम्मत रहने से हमें सीखना है। तो आलिम बन जा, क्या भी हो जा, अगर तेरे दिल के अंदर ईगोस है, तकब्बुर है, तेरे सज्जे काम आते नहीं, तेरे नमाज़ां काम आते नहीं, तेरे तिलावतां काम आते नहीं, तेरे रोजे काम आते नहीं, तेरे हज काम आते नहीं, तेरे उम्रे काम आते नहीं, तेरी ज़कात काम आते नहीं, तेरा दिखावा की जिंदगी अल्लाह जानता है, रसूल भी जानते, उसे भर पकड़, इसका डबल काम तू देना है क़यामत के दिन। दुनिया को तू भला कितना भी अच्छा दिखेगा, आखिरत में इसका सजा देना है। इसलिए हमें तरीक़त के अंदर खानखा कई को बनाती हो, तो खानखा के अंदर जो लोग आती इल्म वाले नहीं आते, याद रखियो, कौन आती है? पढ़े लिखे से ज्यादा झुकते नहीं है, जो इंसान का दिल टूटा रहता ना उन्हें चाहे कोई जगह पाता से, इंसान का दिल टूटा रहता ना उन्हें भाग पाता से कहां को? पीर के पास, खानखा के पास टूटा हुआ दिल वाला उन्हें आता सी यहाँ को, क्योंकि अल्लाह की राज उसे मालूम है, इन्हें दिल जोड़ता कर, इन्हें टूटे हुए दिलों को जोड़ता कर इसके पास आते हैं। वो जोड़ने वाले का नाम क्या है? वली बोलती, उसे क्या पुकारती? वली कौन? अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का दोस्त, नबी का वारिस। वो बनना का तो हर आदमी का इम्तिहान के ऊपर जाकर गुजर कर उसे तलाश कर को फिर उसे सुधारने को वास्ते फिर दूसरा सोच को इन्हें इसे कैसा सुबह में बयान करे तो इसे कैसा ये करे जिन्हें सुधर लेगा अगर कोशिश करता है। कई रकम के इम्तिहान लेने के बाद ये पत्थर दिल को पिघला को मोहम्मदी दिल बनाना बहुत मुश्किल है जी। आज इम्तिहान करता सर आगा तो क्या भाई नहीं हमें सुनको नहीं हजरत फर्क बात कर रहे तो क्या भाई ये कलाम नहीं है ना, तू आया उसके लिए सीखने, तू उसे इम्तिहान कर रहा है, इम्तिहान करने को उसके जो अच्छा है वो अपना ले बस। उसके ने दो क्या कैटेगरी रहती है मुर्शिद ने, जब बयान करता है हक का करने के टाइम में देखता है, ना हक का भी थोड़ा बयान करता है, इसके अंदर रिपीट क्या होता है मेरे ऊपर देखेंगे। अगर जिस वक्त तो अंगली दिखाना लगा गया तो काम से वहां से तेरे उसकी नजर उसके ऊपर से हट जाती है। कभी खुदा के कसम ये याद रखो, जो इंसान को, जो सालिक को, जो मुरीद को हर हमेशा अपना पीर का नजर उसके ऊपर पड़ता है, अपने पीर का नजर पड़ता रहना। वजह क्या? मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बहुत बड़ा गुनहगार था, बहुत बड़ा गुनहगार। मूसा अलैहिस्सलाम हर समय समझाते उसे, तू गुनाह करने को जहन्नम में जाता है, जहन्नम में जाता है। तूर के पहाड़ पर गए तो अल्लाह ताला बुझा फरमाती, तो अल्लाह बोलता है उसे खबरदार रहना, खबरदार से रोकना, नहीं तो समय जहन्नम का रास्ता दिखा दो। फिर जब वो गुनहगार को बोलती, ऐ गुनहगार तो अल्लाह ताला ये हुक्म है अगर तो उन्हें बात सुन को रोना से जाको खुश हो जाको अल्लाह के सामने सजदे में जाकर पड़ जाता, सजदे में पड़ जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो जाते, अरे ये क्या रहे, ये गुनाह है, ये जहन्नम का है, हर हमेशा अल्लाह ताला तेरे ऊपर निगाह रखे, अगर बोल तो सजदे में जाकर सर रख लेना है। तो तेरी कितना घमंड है चाहिए। अगर फिर गए अल्लाह के पास, अल्लाह कौन है? दिलों का राज जानने वाला। अल्लाह कौन है? दिलों का राज जानने वाला। मूसा अलैहिस्सलाम के पास फिर गए, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तूर के पास जाकर अल्लाह बात करने गए।
جب اللہ سے بات کرنا گئے تو اللہ کو پوچھے یا اللہ جب تو تیرا دکھا ہوا ڈرانا اسے ڈرا کے میں آیا تو انہیں مسکراتا ہوا سجدے میں جا پڑ جاتا ہے اور شکر گزار شکر ہے کہتا ہے. وہ کیا مطلب ہے کہتا ہے موسیٰ تو اس کی دل کے دھڑکن کے آواز کو نہیں سنیا, وہ ہم سنتے ہیں. موسیٰ وہ ہم سنتے ہیں, حالانکہ وہ گنہگاری ہے ہم مانتے ہیں, حالانکہ وہ پینے والا ہے ہم مانتے ہیں, مگر یاد رکھو جب میں اسے بولا تو نے یاد رکھا میرا اللہ میرے اوپر اتنے سال نگاہ رکھے کیا, میرے اوپر انکھی ہٹا ہی نہیں سکا, میرے اوپر نگاہ رکھے کیا. اللہ تیرا شکر گزار, جس اللہ کی نگاہ جس کے اوپر ہے انہیں جہنم میں جاتا نہیں عقیدہ رکھ لگ سکا. میرا اللہ میرے مجھے بخشش کرتا ہے جو سجدے میں گیا, اب ان وقت محنت سے میرا عقیدہ رکھنے والے کو جہنم میں لانے والا. بس یہ ایک لحاظ ہے کہ توبہ اگر اللہ کو پسند آ گئے اس کے پورے گناہ معاف, اس کے پورے گناہ معاف ہو جاتی. یاد رکھو ہمیں بھی ایسے ولی کامل کا عجیب بیان کرنے جا رہا ہے. یہ ولی سب کچھ جانتا ہے, یہ ولی سب کچھ جانتا ہے. اب ولی کا وارث, ولی وارث ہے نبی کا. اب اس کے اندر طاقت کیا رہتی ہے؟ بہت سے نے آزمائش کے واسطے امتحان لینے آتی, مناظرات بولتی, مناظرہ بولتی نا, اور بولتی ان کے پاس علم ہے کیا دیکھیے. ایک ایسے ولی تھے کامیابی ولی, ولی کامل, ان کا عہدہ اتنا مرتبہ تھا ہر دستور میں ان کا نام آتا ہے اور ان کی روایت لے کر جو علماء جو آنے والے جو مشائخ ہیں ان کے اوپر عمل کرتے. تو ہستی ایک ولی کامل, ان کے بستی میں بعض ایک یہودیوں کا مجمع لگ کر بیان چلتا تھا. ایک ولی کی طاقت میں دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ بیعت لینے والے کا مقصد کیا ہے؟ ولی بننے کا. بیعت لینے والے کا مقصد کیا ہے؟ ولی کے راستے پر عمل کرتے ہوئے ولی بننے کے واسطے میں جاتا ہوں. اب ہمارے میں وہ طاقت ہے تو میں کر سکتی. تو ایک ولی کے ہاتھ میں کیا طاقت رہتی ہے آج ہمیں دیکھ سکتے. تو اس ولی نے وہ بستی کے اندر ایک ولی تھے یہودیوں کا ایک مجمع کا ایک ایسے جیسا ہمارا خانقاہ ہے ایسی میٹنگ رکھنے کا ایک ان کا ایک پریئر ہال تھا. وہ پریئر ہال چل رہا تھا, بہت مجمع یہودیوں کا آتا بیٹھتا اٹھتا جاتا, اور اس ولی کا نام بھی ساری دنیا میں تذکرہ چلتا تھا. ساری دنیا میں سب جگہ تذکرہ چلتا, جب بھی ان کا نام آتا سر جھکاتے. تو پادری وہ یہودی فادر نے بیان کرتا تھا اپنے مجمع کو بٹھا کر, اللہ ایسا موسیٰ ایسا ویسا کر بیان کرتے تھے. انہیں بیان کرتا کرتا ہے تو اس کا زبان پھرنا کم ہو جاتا ہے, اس کا زبان پھرنا کم ہو جاتا ہے, اس کا سینہ میں گلا پکڑ لینا سینہ پکڑ لینا شروع ہو جاتا ہے. جیسا پکڑ لیتا ہے وہ پادری بھی کامل تھا, انہیں بھی یہودی بھی وہ فادر بھی کامل تھا, پرکھنے والا تھا. 20,000 مجمع تھا, کتنا 20,000 ممبرز آر دیئر. وہ یہودی دیکھ لیا سب کچھ کر لیا مگر بولنے گیا اتنا کہ بس آواز نکل رہا نہیں. فوراً بولنے لگا کان میں ان کے شاگرد کو, میرا گلا پکڑ رہا ہے, یہاں کون کی اس درمیان میں محمدی کا غلام آ بیٹھا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس 20,000 آدمی میں ایک محمدی کا غلام آ کو بیٹھا ہے. سبحان اللہ. اس لیے میری آواز کھلتی رہے, اے شخص کون ہے کہ تو اٹھ جا, اگر نہیں تو میرے 20,000 آدمی سے چھ مارنے خرماتا. کون ہے کہ اٹھ جا, تو چھپنا نہیں, اس منزل میں ہے تو, اس جگہ پر بیٹھا ہے تو, 20,000 آدمی کے اندر تو بیٹھا ہے, مجھے معلوم ہے یہ طاقت صرف محمدی کے غلام میں ہے. اٹھ کو بات کر, میں پرکھنا چاہتا ہوں. تو اس میں ہاتھ اٹھائے ایک حضرت, ایک فقیر نے ہاتھ اٹھایا. جیسا اٹھتے پوچھے وہ حضرت کو,
تو محمدی کا غلام ہے؟ ہاں میں محمد کا غلام. پوچھے معلوم ہے ہمارے یہودیوں کا فرقہ کیسا رہے گا، ہمارا منزل کیسا چلتا ہے؟ تو ہمارے میں جو نالج ہے وہ تیرے میں نہیں ہے، ہمارے میں جو نالج ہے وہ تیرے میں نہیں ہے. اگر تو فقیری کر رہا ہے، اگر تیرے میں یہ طاقت ہے، اگر تیرے پیر کے اندر یہ کامل ہے، تیرے پیر کے اندر چیز سکھایا ہے، تو جو میں کوشچن کرتا ہوں اسے آنسر دینا دے. اگر تو آنسر نہیں دیا، یہی مجمع کے وسیلے سے پورے ملک کو مار کو یہاں سے تیرے جان کو دھوکا ہے، تو مجمع کے باہر جا سکتا نہیں. اگر تو مان لیا میں جو بولتا ہوں کوشچنس اگر تو بول دیا تو مان لیتا ہوں محمد کا دین بہتر ہے، محمد کا دین بہتر ہے. اس ہستی پوچھے شرط لگایا میں 20 کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں ایک 20 کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں. یہ 20 کوشچن کے اندر اگر تو بول دیا سمجھتا ہوں تو وارث نبی ہے، تو معمولی ہستی نہیں، اللہ کا ولی ہے، میں جان لیتا ہوں. میں مصر اور کئی گواہ کا 7 بر اعظم کا پادری میں کا بڑا تخت والا نامدار آدمی ہوں. میں سب کتاباں پڑھ کر ہوں، یہودی بول رہی سب کتاباں میں پڑھ کر ہوں. اس کوشچنس جب میں پوچھتا ہوں اس میں تو آنسر دے دیا تو بچ گیا. چاہیے بھی موقع دے دو تو کیا پوچھتا پوچھ. تو پادری وہ یہودی اٹھ کے پوچھے محمد کا غلام کبھی ڈرتا ہے؟ 20 کوشچن نہیں 20,000 کوشچن پوچھنے کے لیے بولنے کے لیے تیار. وہ ولی بولتی ہائے ہمت 20 تو چھوڑ دے 20,000 پوچھ، ہم بولنے کے لیے تیار ہیں. اگر اس زبان کے اندر اس نبی کے غلام میں اگر نام میں زبان میں کچھ غلطی ہو گئی اسی کے سامنے آ کر دے گردن سامنے تلوار تیری ہے. یہ محمد کا غلام سر جھکا رہا ہے. آ کر بیٹھے جیسا آ کر بیٹھ کر میٹنگ شروع ہوئی. ادھر ادھر پورے آدمی مل گئے. میٹنگ میں پوچھے حضرت کھڑے، ادھر پادری کھڑے، ادھر حضرت کھڑے، مجمع ایسا بیچ میں کھڑ کر سنتے تھے. بول اب میں ایک ایک پوچھتا جاتا تو آنسر دیتا تھا. اب بول ولی تو ولی بننے آیا نا. اے محمد کے غلام بول وہ کوسا ایک ہے جس کا دو نہیں، وہ کوسا ایک ہے جس کا دو نہیں. تو ولی اٹھ کے بیٹھے مسکرا بولے وہ ایک قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ ایک اللہ ہے جس کا دو سائی نہیں، وہ ایک اللہ ہے اس کا دو ماس اللہ نہیں بنتا کوئی بھی کائنات کے اندر، وہ ایک ہی کائنات میں ایک حقدار ہے. پادری ادھر ادھر دیکھا. دوسرا بولتا ہوں پوچھتا ہوں سوچ لے وہ کوسا دو ہے جس کا تین نہیں، وہ کوسا دو ہے جس کا تین نہیں. وہ کوسا ہے، وہ کوسا دو ہے جس کا تیسرا نہیں. یاد رکھو تو اللہ تعالیٰ نے فرماتی قرآن کے اندر فرماتی میں 2 چیز ایسا پیدا کری ہوں. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس بات کو غور سے فکر سے اور کہتے ہیں وہ 2 چیز ایسی ہے قرآن کے اندر بیان کر رہا اللہ، قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے وہ 2 چیز ایسی ہے وہ ہے رات اور دن، اس کا تیسرا سائی نہیں. 2 کوسی ہے، پہلا کوسا وہ ایک وہ ہے اس کے جوڑ میں دوسرا اللہ نہیں، وحدانیت ایک اللہ ہے. وہ 2 ایسے ہیں وہ رات اور دن، تیسری رات اور دن نہیں ہے. 2 کوسچن کو آنسر ہوگا. پھر پوچھنے لگے وہ 3 کوسے ہیں جس کا چارواں نہیں، وہ 3 کوسے ہیں جس کا چارواں نہیں. یہ معرفت کی بات ہے سر. جو 3 کوسے ہیں اس کا چارواں جوڑ نہیں ہے، وہ کوسا ہے.
اللہ تعالیٰ پھر قرآن میں فرما رہا ہے وہ تین ایسے ہیں اللہ نے سب سے پہلے تین چیز اللہ تعالیٰ فرمایا میں لوح قلم اور کرسی بنایا. وہ ولی نے بولے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تین چیزوں کو پیدا کریا, وہ چیز ہے وہ لوح قلم اور کرسی. پہلے آفس کھول لیا ہمارے پورے چیزاں کی چلنے کے واسطے آفس کھول لیا سو. جب آفس کھول لینے کے بعد یاد رکھو یہ ہر چیز بھی معمولی انسان بولتا نہیں ہے, ایک ولی کامل بولتا سا. کون بولتے؟ ایک ولی کامل بولتے سی. اب ولی کامل فرما رہا ہے وہ تین چیز کو سے ہی جس کا چارواں سائی نہیں, لوح قلم اور کرسی. یہ قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سب سے پہلے حضور کے نور سے میں تین چیز بنایا وہ لوح قلم اور کرسی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پدری وہ کو سے چار ہے جس کا پانچواں سائی نہیں ہے. وہ کو سے چار ہے جس کا پانچواں نہیں ہے. کو سے ہی جو سے چار ہے جس کا پانچواں سائی نہیں. تو بولنے لگے وارث نے ارے تو جو چار ہی تو ہیں اسی کی زندگی میں سب چل رہے, وہ ہے تورات, زبور, انجیل اور قرآن. وہ ہے کیسے ایک کمپٹیشن چل رہا ہے مسائل کے اندر. اس جگہ پر ایک ولی آنسر دے رہی چاروں چیز, چاروں اللہ تعالیٰ چار نبیوں کے اوپر ایک کتاب ہوتا ہے ان کو رسول کا لقب دے کر دنیا میں اتاریا. وہ کتاب ہے تورات. کتاب کون سی ہے؟ تورات, زبور, انجیل اور قرآن. یہ چار کتابوں میں اللہ تعالیٰ ساری کائنات بنا دیا. پھر وہی پادری پوچھتا ہے وہ پانچ کوسے ہیں جس کا چھٹواں ہے, جس کا چھٹواں, وہ پانچ کوسے چیزاں ہیں جس کا چھٹواں ہے. تو ولی اٹھ کر پوچھا ہے ارے تو وہ پانچ چیزاں جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو معراج میں 5 نمازوں کا عطا کر کو دیا, صبح فجر کی نماز, ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز. اس کا چھٹواں سائی نہیں. اس میں چھٹواں نہیں, یہ 5 ہی ہمارے اوپر فرض کرے اللہ ہے نا. وہ 5 نمازاں ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو کائنات میں سب امت کو عطا کریا. یہ 5 نمازیں اللہ کے سامنے سر جھکا کر کھڑو. پھر پوچھنے لگے وہ کون سا چھٹواں ہے جس کا 7واں سائی نہیں. وہ کون سا چھٹواں ہے جس کا 7واں سائی نہیں. وہ کون سی چیز ہے 6 کے برابر اس کا 7واں جوڑنا ہے. تو پھر وہ ولی کامل اٹھے اے یہودی کے پادری میری بات سنو, وہ 6 چیزاں ایسے ہی اللہ تعالیٰ 6 دن میں زمین اور آسمان بنا کر عرش پر جا کر ٹھہرا. سورہ رحمان کے اندر یہ بات بولتا ہے. وہ 6 دن کے اندر اللہ تعالیٰ اس 7 زمین 7 آسمان اور کائنات میں جتنے بھی مخلوق ہے بنا کر جا کر عرش پر میں ٹھہرا. تو پیچھے وہ کون سا 7واں ہے, وہ کون سا جس کا 8واں سائی نہیں, جس کا 8واں جوڑ نہیں. اور اب 7 ہی اعلان کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں فرمانے, یہ پورا قرآن کے اندر ہے. قرآن پڑھنے والے کو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ چیزاں کہیں کو. اگر قرآن نہیں پڑھے اس والے کے معلوم نہیں ہوتے. یہ پورا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ پھر قرآن میں فرما رہا ہے میں نے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, وہ ولی فرما رہی, وہ ولی سمجھا رہی اے پادری اے یہودی سن لے, ہم یہ بات کہتے ہیں میرا اللہ نے 6 دن میں زمین اور آسمان پیدا کریا. اس 6 دن کے اندر سب کچھ کر کے جا کر عرش پر ٹھہرا. اور 7ویں چیز یہ تو کہتا ہے میرے اللہ تعالیٰ نے جس نے رب نے میرے اللہ نے 7 آسمانوں کو پیدا کریا اس میں 8واں آسمان کو پیدا نہیں کریا. ہمارے اوپر کتنے آسمان ہیں؟ ہر جگہ یہی تو بیان ہو رہا ہے 7 آسمانوں کے اوپر میرا اللہ بیٹھے گا. بول دینا
تو اللہ تعالیٰ میرا رب نے 7 آسمانیاں کو پیدا کرے، اس کا 8واں سائے نہیں. یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. پھر وہ کون سا 8 ہے؟ وہ کون سا 8 ہے اس کا 9واں سائے نہیں. جو 8 چیزاں کو سے ہی اس کے 9واں اسے لگت نہیں ہے. تو وہ ولی کامل کو پوچھنے لگ گیا، تو پھر پوچھنے لگا، پوچھ جو تیرے زبان میں آتا پوچھتا جا، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہم بولنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ میرا پیر بے علم رہیں گا مگر جب کامل ہے علم والا بنے، عالم ربانی بنا کر بھیجا. مجھے عالم ربانی بنا کر بھیجا میرا پیر نے. میں ایسا ویسا نہیں سمجھنے کو، بے شک وہ تھپڑ ہی ایسے ہپٹ رہے گا مگر میں عالم ربانی ہوں. پہلا لقب، پہلا اولیاء کے اندر سب سے پہلے لقب عالم ربانی، یہی ولی کو ملا تھا. تو اسے پوچھتے وہ کون سا 8واں ہے جس کا 9واں سایہ نہیں؟ تو فوراً پوچھتے مسکرا کے بولتے اے پادری، اے یہودی، جو 8 چیزوں کو اللہ تعالیٰ 8 فرشتوں کو مخرور کر دیا عرش اٹھانے کے لیے، اس کا 9واں سایہ ہے. عرش کے 8 فرشتے اٹھا کے اللہ کے جو عرش ہے اسے کتنے اٹھے؟ یاد رکھو یہ باتیں پورے یاد رکھو. 8 فرشتے قرآن کی جتنا بھی میں قرآن کا بولوں 8 فرشتے اٹھا کر رہے ہیں، 9 فرشتے اٹھے نہیں. ہر ہمیشہ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے میرے عرش کو 8 فرشتے اٹھا کر ہیں، اور میرے 8 فرشتوں بھی ہر ہمیشہ قیامت کے بعد بھی یہ عرش کے اوپر یہ قائم رہیں گے، اور میں چاہا کہ فرشتوں کو فنا کر سکتا ہوں کیونکہ میں رب الجلال والاکرام ہوں. اور کون سے 8 چیزیں ہیں جس کا 9واں سایہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور یہ ولی کامل فرماتی ہے یہ 8 فرشتے عرش کے جو اٹھا کر ہیں، یہ ہر ہمیشہ اٹھا کر ہیں 8 فرشتے، ان کا 9واں سایہ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ وہ پادری کو بھی کوشچن کرتا ہے وہ 9 کو سے ہی جس کا 10واں سایہ نہیں، وہ 9 کو سے ہی جس کا 10واں سایہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتی قرآن کے اندر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ولی فرما رہا ہے، ولی کو بولتی عالم نہیں بے علم یہ کر کو، ولی بغیر دیکھیں سے قرآن کے پورے تصویر پڑھتا ہے، ولی بغیر دیکھیں سے دل کے اندر کا جو دل کے اندر جو قرآن ہے وہ کھول کھول کو بولتا ہے. پھر پوچھتا ہے وہ پادری تو کیسا سیکھا یہ پورا؟ تو رات دن میں پڑھ کر سمجھ میں آیا، میں دھرلا لے رہا ہوں، تو پڑھیا نہیں، کتاب کریا نہیں، کتاب کھولیا نہیں. مجھے بولتا ہے مرشد کی غلامی میں ساری زندگی گزاریا، میرے مرشد کے غلامی میں مجھے پورا کلام آیا، میرے مرشد کی صحبت میں مجھے پورا آیا، کیونکہ مرشد کی غلامی میں سب کچھ عطا ہوتا ہے. تو بولتی یہ پادری بولتا ہے وہ کون سے 9 ہیں جس کا 10واں سایہ نہیں؟ تو پھر وہ ولی کامل مسکرات بولتی وہ 9 کافر ہیں، وہ 9 کافر ہیں جسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارے تھے. اللہ تعالیٰ سب سے قرآن میں اپنے آپ کو بیزار لیا سو بات کسے کو، یہ 9 انسانوں کو، یہ 9 کافر سردار تھے جن نے صالح علیہ السلام کے اونٹنی کو مارنے کا فکر کرتا اور اونٹنی کو مار ڈالے تھے. ان کا 10واں سایہ نہیں، اس میں 10واں آدمی نہیں تھا، انہوں 9 ہی آدمی تھے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی کس کی سفارش نہیں لے گا، ان کے واسطے کس کی بھی سفارش، یہاں نبیاں کی، بندیاں کی، اونٹنی کی، کس کی ان کو ڈائریکٹ جہنم میں کر خراب کرے. یہ وہ 9 کافر ہیں جس نے سردار ہی جس نے اونٹنی کو ذبح کر دیا. یہ اللہ کو سب سے بڑا بیزار چیز. اور پھر پوچھنے لگے وہ کون سے 10 ہیں جس میں 11واں سایہ ہے؟ وہ کون سے 10 ہے جن کا 11واں سایہ نہیں؟ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ولی فرماتے ہیں ہاں وہ 10 چیزاں ہیں اس کے جو 11واں نہیں. حج کے موقع کہتے ہیں، سورہ حج پڑھے، سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حج کے موقع پر اگر تمہیں قربانی دینا، آپ کے پاس پیسہ نہیں بھول گئے، اگر تمہیں قربانی دینا پیسہ نہیں بھول گئے، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 3 روزے حج میں رکھنا ضروری قائم ان کے،
اور 7 روزے گھر کو آنے کے بعد رہنا، یہ 10 روزے انسان کے اوپر لازم ہے، اس کا 11واں سائن ہے۔ سورہ حج میں ہے، کس میں ہے؟ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی حج کو گیا، اس کے پاس بھول گیا انہیں قربانی دینا یا پیسے نہیں اس کے پاس قربانی دینا، اس ٹائم میں اس کے اوپر لازم ہے 3 دن حج کے اندر مکے کے اندر 3 روزے رکھنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد 7 روزے گھر کے اندر گھر کو آپ کو رکھنا ضروری ہے۔ یہ 10 روزے اسے حق ہے، وہ اس کا 11واں سائن ہے، اس کا 11واں سائن ہے۔ پھر پوچھے وہ کو سے 11 ہی جن کا 12واں سائن ہے، کتنے ہوئے پورے؟ اب 11 ہو گئے۔ وہ کو سے 11 ہی جس کا 12واں سائن ہے۔ پادری پوچھا، پھر مسکراہٹ پوچھنے لگے، ہاں یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ مسکرا کو ولی فرمایا یہ تو قرآن کی آیت ہے، میرے مرشد نے مجھے بٹھا کر بیان کرتے تھے، وہ باتاں پورے میرے دل میں بیٹھے، آج میں یہ کہتا ہوں۔ وہ سورہ یوسف میں یہ بات ہے، فرماتی سورہ یوسف کے بھائیاں 11 تھے، اس کا 12واں سائن نہیں تھا۔ سورہ یوسف کے 11 بھائیاں تھے، یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیاں تھے، ان کے 12واں بھائی نہیں تھا۔ کنویں میں ڈالے نا ٹھالک جگہ یوسف علیہ السلام کو، وہ 11 بھائیاں تھے کنویں میں ڈالنے والے، وہ 11 بھائیاں تھے، اس میں 12واں نہیں تھا۔ تو پھر بولتے پادری گھبرا ہوگا، پادری کو پسینہ آنا شروع ہوگا، کیا ہے یہ کوسچن بھی فیلور نہیں اب تک ایک کوسچن بھی فیل کرے نہیں۔ حضرت بولے کچھ جا رہی، اب نزدیک 20 کوسچن آ کے قریب ہو جا رہی، اب اسے ڈرنے پڑے گا، اب اور کٹھن کے پوچھنا، اسے دماغ میں آیا اور کٹھن کے کوسچنز پوچھنا میں۔ اب پوچھنے لگے وہ کو سے 12 ہیں جس کے 13واں سائن، وہ کو سے 12 ہیں جس کا 13واں سائن ہے۔ تو ہر انسان بولے، ہر انسان کو معلوم ہے، مسکرا کو بولے تجھے بھی معلوم ہے، وہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 1 برس کو 12 مہینے ہی، اس کا 13واں سائن ہے۔ 1 برس کو کہتے ہیں 12 مہینے، جنوری فیبروری بولتی نا ہمیں، بولتی نہیں، یہ آپ کو 12 مہینے ہی، اس کا 13واں مہینہ نے ہے، اس کا 13واں مہینہ نے ہے۔ اور پھر پوچھا وہ کو سے 13 ہیں جن کا 14واں نے ہے، یعنی جس کا 13 ہے جس کا 14واں ہے۔ پھر یہ سورہ کون سا معلوم؟ سورہ یوسف معلوم ہو رہا ہے، چاند جس کے 13 ہیں اس کا 12واں سے نہیں، کیا ہے وہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرماتا سورہ یوسف کے اندر، سورہ اے یوسف تجھے ہمیں خواب کے طور سے یہ خواب دکھائے تھے، آپ کو خواب کی تعمیرات کے خواب کے جو بھی پڑھتا ہے یوسف علیہ السلام پوچھے تو اس کا آنسر دے جاتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو قرآن میں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کو جب ابو جان مجھے خواب رات میں پڑھا تھا، اس میں ایک چاند، ایک سورج اور 11 ستارے میرے سامنے سجدہ کرتے تھے، ایک چاند، ایک سورج اور 11 ستارے میرے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ تو بولنے لگے بیٹا یہ کس سے بھی بولنا نہیں، تیرے بھائیوں کو بھی نہیں سنانا، تو ایسا ہی دل میں رکھنا، یہ وقت آیا تو معلوم ہوتا ہے۔ جب انہوں مصر کے بادشاہ بنے، حاتم بنے، وقت کے بادشاہ بنے، اس وقت میں یہ بھائیاں پورے ان کو کھاتا آتا ہے، کھانے پانی کو جھون لے لگانے کو ان کے بستی کو آتی، مصر کو آتی، تب ان کے بابا کو بلا لے کو، پھر بہت بڑا بات ہے، ان کی کہانی ہے، وہ پورے لے لے کو ماں باپ پھر پورے ملنے کو سبزی ملنے کو یوسف علیہ السلام ملنے گئے، تو اس ٹائم میں یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا یوسف اب تو آمد بھی نہیں ہے، تو تھوڑا حلیہ پہن کر آ، کیونکہ میرا خلیفہ کبھی ایسا ویسا کپڑے نہیں بنا، میرا خلیفہ اچھے کپڑے پہن کو بیٹھنا۔ تو جب سوال لگا سامنے کھڑتی، تب یعقوب علیہ السلام دیکھتی اور ان کی اماں ان کی بیوی دیکھتی، اور اس 11 بھائیاں ان کو دیکھ ڈالے، سوچے ان کے سامنے پورے میں سجدے میں چل گئے۔ تو یہاں یہ فرما رہے پادری یہ کام رکھا ہے وہ کو سے 13 ہیں جن کا 14واں نہیں، تو یہاں فرماتے ہیں وہ ولی فرماتی وہ 13 وہ لوگ ہیں، وہ یوسف علیہ السلام کے خاندان، ان کے ماں
باپ اور 11 بھائیاں اور ان کو خواب کا تعمیر ایک سورج اور چاند اور 11 ستارے ان کے سامنے آ کے سجدہ کرتے ہی اور وہ سجدے کو اللہ تعالیٰ سجدے شکر کیا ہے وہ سجدے شکر کا سجدہ کرے تھے یعنی کہ تب اب تمہیں معلوم ہے ہم پیر کو کر ڈال دی بے وہاں کرے تھے اگر پھر شروع ہوگی کہ کام سجدے شکر کی کیوں ہمارا بچہ ہمیں مل گا میرا بیٹا مجھے مل گا کربونو خوشی ان کے گھر والوں کو دولت ملی کھانا ملا سب ملا اللہ سے شکر گزار کر کو سجدہ کرے تو یہاں کو جس کا 13 ہے جس کا 14واں سائی نہیں وہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیاں ماں اور باپ کو 13 آدمی ہوئے ان کا 14واں سائی پھر اب انہیں گھبرا ہوگا پادری کیسے کوشچن کر دیں آنسر دے رہنا اب کیا کرنا بات چیت میں نہیں یہ 1 2 3 میں گئے تو وہاں ہو رہا ہے اب بات چیت میں گئے تو بات چیت میں پکڑنا ہے یہ کیا اب گنتی من چھوڑ ڈال پادری اب گنتی کا نکو تو سب آنسر دے رہا ہے بات چیت کریں گے مناظرہ کریں گے بول اسے بھی ہم راضی ہیں ہم ہر جگہ راضی محمد کا غلام کبھی پیچھے پیٹ نہیں دکھاتا ہم ہر جگہ راضی ہیں آنے تو پادری پوچھنے اللہ نے کس کو پیدا کیا جو بے جان ہے نوٹ دس پوائنٹ اللہ نے سنو اللہ نے کس کو پیدا کریا وہ بے جان ہے قرآن کے اندر ہے یہ نہیں بڑی اگر قرآن کی انہوں اچھا تاثیرات کر کو قرآن پڑھ کر رہتے معلوم کر لیتے ایزی سے اللہ نے کس کو پیدا کریا وہ بے جان ہے تو اس کے اندر جان نہیں مگر پیدا کریا سے تو پھر وہ ہستی پوچھنے لگے مسکرا کو پوچھنے لگے ولی کامل بولے مسکرا اے فادری یہ تو پورا قرآن کے بیان تو کر رہا ہے ہم تو معلوم ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی جس نے ہاتھ میں پکڑے تھے آسا موسیٰ علیہ السلام کے نوٹ موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی ہے وہ بے جان تھی بے جان ہے پھر پوچھنے لگے ایک بے جان چیز اللہ پیدا کیا اور کعبے کا طواف کر دیا وہ کون سی ہے ایک بے جان چیز اس کے اندر جان نہیں اسے تیار کرے اللہ اسے اللہ ماڈیفائی کریا اسے بنایا اور طواف کریا وہ کون سی ہے چیز بولو اس کے اندر جان نہیں نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ تعالیٰ نے نوح کے سورہ میں فرماتا ہے اے نوح تو کشتی کو تیار کر اس کشتی کو تیار کرنے کے بعد میں زلزلہ لے کر آؤں گا اس زلزلے میں تیرتی ہوئی سب سے پہلے میرے کعبے کو 7 پھیرے طواف کر اس کے بعد ساری دنیا کو میں غارت کر لاؤں گا یہ بے جان چیز تھی نوح کی کشتی نوح کی کشتی بے جان چیز تھی وہ چکلے کی تھی سب کچھ تھی مگر وہ طواف کرا دیا وہ کشتی کو سب سے پہلے طواف کرا دیا نوح علیہ السلام this will find in Quran ہم